یہ بائی الیکشن بڑا ایک میرے خیال میں انٹرسٹنگ ہوگا کہ ٹرانسپیرنٹلی ہو جائے, شکایات کم سامنے آئیں اور سیاسی جماعتیں رسپونڈ کیسا کرتی ہیں, نتائج کو تسلیم کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں, اس کے اوپر پہلے کامنٹ کر دیجیے. دیکھیے ابھی میں خود بھی اور میری ٹیم بھی سارے جو ضمنی انتخابات جن حلقوں میں ہو رہے ہیں وہاں کا ہم وزٹ کر کے آئے ہیں, اور اس کی بنیاد پر ہم کچھ جو ہے چیزیں کہہ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں ماضی میں, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہوں یا ضمنی انتخابات ہوں یا جنرل انتخابات ہوں, ضمنی انتخابات میں خاص طور پر جو دو فیکٹر ہیں پاکستان میں جو اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو ووٹ زیادہ پڑیں گے, اور وہ ہے بنیادی طور پر دولت اور پاور, مسل پاور. اور اگر یہ دونوں فیکٹر اوورلیپ کرتے ہیں جہاں پر بھی, تو وہاں پر فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے جو زیادہ پاورفل ہے, جس کے پاس زیادہ دولت ہے. ہر کانسٹیٹوئنسی میں یہ ڈیفرنٹ ہوگا. یہ تقریباً ہر کانسٹیٹوئنسی میں بائی اینڈ لارج یہی ہمیں نظر آیا. مطلب جو حلقے میں تگڑا ہے, چاہے چک جھمرا ہو, چاہے وہاں پر جہاں پر کہ فیکشنزم بہت سٹرونگ ہے, وہاں پر برادریزم بہت ہی سٹرونگ ہے, لیکن ہمیں چک جھمرا میں بھی نظر آیا کہ یہ جو مسل پاور ہے ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ اسٹیٹ کے پاس ہے. اور ضمنی انتخابات میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جو انکمبنٹ ہے گورنمنٹ ہے اس کے کینڈیڈیٹ زیادہ جیتتے ہیں. تو اس 20 ضمنی انتخابات جو ہو رہے ہیں اس میں مظفر گڑھ میں ہم گئے, ہم ملتان میں گئے, زین قریشی صاحب اور سلمان صاحب کے حلقے میں گئے, جاک جمرہ, لاہور, یہ سارے ہم حلقے دیکھ کے آئے. اس کی بنیاد پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, پہلی بات تو یہ کہ میں فافر کو ریپرزینٹ اس وقت نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آئی ایم اے فارمر ہیڈ اور فافر, کہ اسٹیٹ مشینری کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. ڈیولپمنٹ فنڈز کی اناؤنسمنٹ ہے, ابھی آپ نے بجلی والا بھی دیکھا تھا کہ 100 یونٹ جو ہیں وہ فری ہوں گے. اس کا اثر ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے, لیکن جو دھاندلی کے طریقے ہیں وہ ہم نے آج ہی پریس ریلیز جاری کی ہے. 163 مینز ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں کسی الیکشن پر کے نتائج کو اثر انداز کرنے کے لیے اور جو لوگوں کی ول ہے اس کو توڑنے کے لیے. اس میں پیسے خریدے جاتے ہیں. مثلا ملتان میں ہر شخص جس سے ہم نے بات کی اس نے کہا کہ ایک جو امیدوار ہے وہ اگر کہیں 10 سے 15 ووٹ ہیں کسی فیملی کے تو ان کو ایک موٹر سائیکل فری مل رہا ہے. ویری گڈ. تو اب یہ جو ووٹ بائنگ ہے یہ پاکستان کے قانون کے مطابق ایک جرم ہے, یہ ایک کرپٹ پریکٹس ہے اور وہ کھلے عام ہو رہی ہے اور اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. ابھی پنجاب کی حکومت نے اعلان کیا کہ ہم 100 یونٹ تک جو ہے فری بجلی ہوگی, لیکن بجلی کا محکمہ تو فیڈرل ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ کو اعلان کرنا چاہیے تھا, اور ابھی کیوں کرنا چاہیے تھا, حکومت میں آتے ہی کر دیتے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں, اور یہ بنیادی طور پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پری پول جو سچویشن ہے اس میں تقریباً اگر آپ اندازہ لگائیں تو جو کچھ 77 طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے الیکشن کو جو ہے اثر انداز ہوا جاتا ہے, جس کے ذریعے. طلال صاحب کو بھی ساتھ شامل کریں. اور 75 جو ہے صرف وہ پولنگ والے دن ابھی تک ہم جو ریکارڈ کر سکیں 75 طریقے ایسے ہیں جس سے جو ووٹ بائنگ ہوتی ہے, ووٹ ٹیمپر ہوتے ہیں, اس کی گنتی میں گڑبڑ ہوتی ہے, اور جو پریزائڈنگ سٹاف ہے, جو الیکشن کا عملہ ہے, وہاں پر وہ پراپرلی نہیں دیتا, وہ بیلٹ پیپر ایشو نہیں کرتا, اس کا کاؤنٹر فائل تیار نہیں کرتا, اور سٹیمپ لگا کر وہ جو پوری دستی ہے بیلٹ پیپرز کی وہ باہر سمگل ہو جاتی ہے, اور وہاں باہر سے جو ہے وہ اندر آ کے لوگ ڈال دیتے ہیں.